بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، تکرار کے ساتھ ہم یہ بات سنتے پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے امتحان کا جب ارادہ فرمایا اور آدم علیہ السلام کو بنایا تو اپنی روح پھونکنے کے بعد انہیں جو علمی صلاحیت دی اس بنیاد پر، اور اللہ نے اپنی مشیت کی بنیاد پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کی وجہ وضاحت سے بیان کی گئی کہ حسد، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے تکبر اور حسد کی بنیاد پر اپنا دماغ، اپنی عقل قیاس لگایا اور اللہ کی بات نہیں مانی۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ آدم سے دشمنی مول لے لے گا، اور مدت مانگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا تو شیطان نے انہیں بہکایا، اس درخت سے کھانے پر اکسایا اور وعدہ کیا، قسم کھا کے کہا کہ یہ درخت تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے۔ بالآخر حضرت آدم و حوا اس کے جھانسے میں، بہکاوے میں، وسوسے میں آ گئے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے اور یہ نافرمانی کر بیٹھے۔ نتیجے میں قرآن نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم نے بھی نافرمانی کی، ابلیس نے، تم نے بھی نافرمانی کی، شاید آدم نے، تو اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اہبتا، تم دونوں نکل جاؤ زمین کی طرف، اہبتا منہا جمیعا، اس آسمان سے دونوں اتر جاؤ، نکل جاؤ، تم سب کے سب، فإما یأتینکم منی ھدی، اب جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کتاب اور شریعت نازل ہوگی اور وہ پہنچانے والے تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن نشین رہے کہ اللہ کی ہدایت جب آئی اور اللہ نے یہاں جو بات کہی آدم کو زمین پر نازل کرتے ہوئے کہ آپ اور آپ کی جو نسلیں اولاد ہے ان کے پاس جب بھی میری ہدایت آئے، تو ہدایت کیسے آتی ہے؟ رسول کے ذریعے، اور رسول پر اللہ تعالیٰ قرآن یا کتاب نازل کرتا ہے، شریعت نازل کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بغیر رسول کے کوئی کتاب آئی ہو۔ بہت سے رسول اور نبی ایسے آئے جن پر کتاب نہیں آئی، مطلب وہ سنت پیش کرتے تھے، کتاب کے بغیر جو وحی پیش کرتے ہیں وہ سنت ہے، حدیث ہے اپنے رسول کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جب میری ہدایت آئے گی، فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، یعنی بدقسمت اور بدبخت بنے گا۔ گمراہ نہیں ہوگا مطلب ہدایت پر ہوگا، بدبخت اور شقی نہیں ہوگا مطلب خوش قسمت ہوگا، عذاب سے محفوظ رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے برخلاف ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میری شریعت سے، میری نازل کی ہوئی ہدایت سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، بھوک پیاس ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے، بیماریاں ہو سکتی ہیں، خوف اور ڈر ہو سکتا ہے، دشمن مسلط ہو سکتا ہے، ظالم بادشاہ اور حکمراں آپ پر حکمراں بن سکتا ہے۔ یہ تنگ زندگی کی مختلف شکلیں ہیں، آج پوری دنیا میں لوگ اسی طرح تنگ زندگی کا شکار ہیں۔ تو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا وہ تنگ زندگی سے گزارے گا، فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں تو تنگ زندگی ہوگی اور قیامت میں، اور بعض لوگوں نے تنگ زندگی عذاب قبر سے بھی تفسیر کی ہے، اور قیامت میں ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ پوچھے گا، بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بینا اور دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ کا جواب ہوگا قال كذلك اتتك آیاتنا، ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی۔ ہم آخری امت اور آخری نبی کی امت ہیں، ہمارے پاس قرآن آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں آئیں۔ تو اللہ کہے گا کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، ہدایت آئی تھی، فنسیتھا، تو نے فراموش کر دیا، پڑھا نہیں، جانا نہیں، عمل نہیں کیا، توجہ کے لائق نہیں سمجھا، فراموش کر دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی لیے جب دنیا میں تو نے آنکھ اور بصیرت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اندھا بنایا، میری آیتیں نہیں پڑھی، نہیں سمجھی، نہیں عمل کیا، تو آج تجھے حقیقت میں اندھا بنا دیا گیا ہے اور تجھے فراموش کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات عرض کی کہ میری ہدایت آئے گی، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کی شکل میں جاری رہا، کتابیں نازل ہوتی رہیں، شریعتیں آتی رہیں، اللہ لوگوں پر حجت پوری کرتا رہا، صراط مستقیم اور ہدایت کی تعیین کرتا رہا، اور یہ آخری سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ٹھہرا۔ خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب اور شریعت۔ اب جب اللہ نے یہ نازل کیا تو کتنا اہتمام کیا، وقت بڑا محدود ہے، میں صرف اشارے میں اختصار سے بات کروں گا، شاید تذکرہ اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس کی صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز تھا، ابتدائی ایام تھے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا ابھی، لیکن آپ جب دعوت دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف گئے۔ یہ ایک میلہ لگتا تھا، آپ وہاں اس لیے جا رہے تھے میلے میں شرکت کے لیے نہیں، وہاں دعوت دینے کے لیے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، میں وہاں پہنچ کر لوگوں کو قرآن سناؤں گا، اسلام کی طرف، توحید کی طرف دعوت دوں گا۔ آپ راستے میں تھے، اسی درمیان حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک کھلبلی مچی۔ پہلے وہ آسمانوں کی خبریں چرانے جاتے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرنے لگا۔ ایک خاص حد سے آگے جب کوئی جن جاتا تو شہاب اس کو مار گراتا۔ جنہوں نے جب یہ انتظام دیکھا تو واپس لوٹے اپنے لوگوں کے پاس اور آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، آپس میں کہا کہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے، کیا بات ہے کہ ہمارے لیے آسمانوں میں رکاوٹ ڈال دی گئی، پہرے بٹھا دیے گئے۔ تو جنوں کے بڑوں نے کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ انتظام کیا گیا ہے، چنانچہ مختلف گروہ بنا کر دنیا میں پھیل جاؤ۔ تو ایک گروہ وادی حجاز کی طرف آیا، اور حجاز میں گزرتے ہوئے جب وادی نخلا کے پاس سے گزرا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنہوں نے اس کو سنا اور پھر سمجھ گئے کہ یہی چیز ہے جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اور اسی کی بنیاد پر آسمان پر پہرے بٹھائے گئے، مسلمان ہو گئے۔ صرف فجر میں اللہ کے رسول سے قرآن سنا، وہ گروہ پورا مسلمان ہو گیا، اور پھر اپنے جماعت اور جنوں کی طرف لوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ اے لوگوں، اے جنوں کی جماعت، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ایسا ایمان لے آئے کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس کی خبر دی قرآن میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیری، اور ایسا واقعہ ہوا سورہ احقاف اور سورہ جن میں، یہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا شروع کیا، آخری کتاب، تو آسمان پر پہرے بٹھا دیے، جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیجا، تو قرآن میں بتایا کہ جبریل امین ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، قوت والے ہیں، کوئی ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، اللہ جتنا کہتا ہے، جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے راوی ہے پہلے، اور پھر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم تک یا امت تک، دنیا تک قرآن کو پہنچانے والے دنیا کے راوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے عظیم اخلاق پر ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، ما بصاحبکم من جنہ، آپ کو کوئی جنون، پاگل پن نہیں ہے۔ یہ قرآن کے دوسرے راوی، انہیں دنیا کو بتایا کہ یہ قرآن تمہارے پاس کتنے سیف انداز میں پہنچ رہا ہے، اور جس وقت نبی پر نازل ہوتا ہے اس وقت براہ راست دل پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن نزل بہ روح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر روح الامین نے پہنچایا، ڈالا۔ اس وقت آپ کا دماغ، آپ کے خیالات اس میں مل نہیں سکتے تھے، کام نہیں کرتے تھے۔ یہ اہتمام وحی کے نزول کا کیا، اس کے ذریعے سے یہ قرآن دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں تک پہنچایا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور دوسرے احکامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لوگوں کو سکھایا، پڑھایا، اور کتابت کاتبین وحی کو مقرر کر کے لکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ خود صحابہ کو بتا کر سنتے تھے، نمازوں میں تلاوت کرتے تھے، صحابہ سے کبھی کبھی کرتے تھے کہ سنا، ابی بن کعب سے کہا کہ آپ مجھے، میں آپ کو لم یکن الذین پڑھ کے سنا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہا ہاں، رونے لگے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے سننے اور عالم ہونے کی وجہ سے اللہ نے نام لیا ایک بندے کا۔ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے رسول نے کہا مجھے قرآن سنا، سورہ نساء سنائی، آپ واقعہ جانتے ہیں۔
یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول صحابہ سے کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے برابر، اور ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا اتنا سنتے تھے۔ گویا تراویح میں ہم وہی کرتے ہیں، گویا ایک طریقے سے قیام اللیل میں، تو جتنا نازل ہوا سنتے۔ کیوں؟ یہ مدارسہ ہوتا تھا، دور ہوتا تھا، قرآن کی تعلیم اور قرآن کا حفظ مضبوط اور محفوظ ہو جائے۔ یہ اہتمام دیکھیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ایسا انتظام کیا، جو ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر، الذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد پھر ان کے بعد کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ پوری امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی ثقہ سچے اہل علم کی تعداد ایسی نہ ہوئی ہو جس نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، علوم قرآن کو مختلف شاخوں کے ساتھ، ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہ، کب کس وقت نازل ہوا، علم قرآن کی مختلف شاخیں بنی، سب کے ماہرین پیدا ہوئے، اور تواتر کے ساتھ۔ تواتر ہر زمانے میں اتنے سچے اچھے ثقہ لوگوں کی روایت کرنا جن میں عادتاً یا اتفاقاً بھی جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، اتنی بڑی تعداد نے اس قرآن کو نقل کیا اور نقل کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی سنت کے ساتھ، اپنی تشریح اور تفسیر کے ساتھ بیان کی، اور امت سے کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑی ہے، روشن شاہراہ پر، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی، اس کی رات بھی دن کی طرح کھلی ہے، روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر پوری دعوت دینے کے آخر میں، جو آخر میں آپ نے حج کیا، اس وقت آپ نے پوری امت کے سامنے کہا، جو آپ اور ہم بارہا سنتے ہیں، ترکت فیکم شیئین، اور بعض میں ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، یا لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، میرے بعد تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے۔ گارنٹی ہے رسول کی، کسی جھوٹے تاجر کی نہیں، کسی جھوٹے لیڈر کی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی گارنٹی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے۔ اتنی صاف بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر گمراہیوں سے بچنا ہے تو اس کا واضح صاف ایک ہی نسخہ ہے۔ دنیا کی لوگ بحثیں کرتے ہیں، یہ مسلک، یہ امام، یہ پیر، یہ فلاں، یہ مسلک، سب چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، دو چیزیں، اللہ کی کتاب جو اتنے اہتمام سے اللہ نے نازل کی، حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ کے رسول کی سنت، اور جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حیات طیبہ کا ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اس کی پوری زندگی اس طرح سے محفوظ ہو جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ کوئی ایک انسان، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کی زندگی بھی اس طرح محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے حجت پوری کرنے کے لیے، صراط مستقیم کی تعین کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا یہ دو چیزیں پکڑے رہو گے، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے نازل کیا، پھر اس کی توجہ کے لیے یہ بھی کہا کہ یہ جس ماہ مبارک میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں آ گیا، اور پھر سمائے دنیا سے، دنیا کے آسمان سے دنیا میں رمضان المبارک میں نزول شروع ہوا۔ پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق آخری عشرے کی ایک رات میں نازل ہوئی، اور پھر بقیہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ آپ قرآن پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صراط مستقیم، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے جواب میں سورہ بقرہ میں حروف مقطعات کرتے ہیں ذالک الکتاب، پہلے اس کتاب پر تعارف کیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو ہے پکی بات ہے، اس میں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ شک کریں، جس میں کوئی عیب جھول کمزوری ہو۔ قرآن کی 20 بلکہ 50 صورتیں آپ اٹھائیے، شروع ہوتا ہے والقرآن العظیم والکتاب المبین تنزیل من رب الرحیم، کی کتاب قرآن کی قسم، والقرآن ذی الذکر، قرآن سورہ صاد والقرآن ذی الذکر،
قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کا بیان ہے، تم کے بعد والوں کی خبریں ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کے اسماء حسنی ہیں، ہاں تمہارا بیان ہے، اچھے اور برے کا انجام ہے، حق اور باطل کا ذکر ہے۔ یہ قرآن سراپا ذکر ہے۔ اب جو ذکر قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے جڑتا نہیں ہے، مطلب وہ غافل ہے، یقیناً غافل ہے، کیونکہ قرآن ذکر ہے۔ جو قرآن سے جتنا دور ہے وہ ذکر سے اتنا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ تمہارے لیے روح ہے۔ روح سے زندگی ہوتی ہے جسم کی، ہاں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا، اس کو نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، عمل نہیں کرتا، تو جتنا وہ قرآن سے دور ہے اتنا وہ مردہ ہے۔ اور کافر جو قرآن کو بالکل نہیں مانتا، وہ اگرچہ جسم کے ساتھ زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ قرآن نے کافروں کو مردہ کہا ہے کیونکہ وہ ایمان اور قرآن سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام رکھا کہ یہ ذکر ہے، ذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ جو قرآن سے دور ہے وہ نصیحت سے دور ہے۔ قرآن کو کہا شفا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں۔ کتنا اہتمام کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے میں بیان کر رہا ہوں، بہت سمیٹنے کی کوشش کیا، کم وقت میں زیادہ باتیں آ سکے، کہ اے دنیا کے لوگوں، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی۔ وعظ و نصیحت بولتے نا، موعظۃ، رب کی نصیحت آ گئی۔ رب سے بہتر کوئی نصیحت کر سکتا ہے؟ ہم دنیا کے گیان بانٹتے ہیں لوگ آج کل، اللہ سے، رب العالمین سے بہتر کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو رب کی نصیحت، تمہارے رب کی نصیحت آ گئی۔ اب وہ نصیحت میں کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ہے، اور تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، جو روگ ہے، بیماری ہے، اس کی شفا ہے۔ سینے میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ کفر کی، شرک کی، نفاق کی، شک و شبہے کی، ہرس، لالچ اور گناہوں کی یا گندے خیالات کی پلیدی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ شبہات اور شہوات کی بیماریاں دل کی دو طرح کی بیماری ہے۔ شبہات کی بیماری لگتی ہے تو بندے کا عقیدہ بگڑتا ہے، شہوات کی بیماری لگتی ہے تو عمل اور اخلاق بگڑتا ہے۔ دونوں بیماریوں کا علاج، ہاں، جن اور شیطان اور آسیب کا علاج، یہ شفا ہے قرآن۔ اس کا مطلب قرآن شفا ہے۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے دور ہے، وہ بیمار ہے، اور اس کی بیماری اچھی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں اس کے اندر نفاق ہوگا، شک شبہ ہوگا، گمراہی ہوگی، جہالت ہوگی۔ جہالت بھی بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک ہے، بنیاد ہے گمراہی کی، اور اس جہالت کو دور کرتا ہے قرآن، شفا ہے۔ تو قرآن ہمارے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمارے دل اور کو صحت مند رکھنا ہے تو قرآن سے جڑیے۔ اللہ کہہ رہا ہے شفاء لما فی الصدور، ہاں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل میں، جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، جب یہ ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہوگا، یہ بگڑ جائے گا سب بگڑ جائے گا۔ تو اپنے دل کو اور اپنے آپ کو سدھارنے رکھنا ہے تو شفاء لما فی الصدور سے ہم کو نسخہ لینا چاہیے، یعنی قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ تیسری چیز بتائی وہدن، ہاں، وہدن ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ابھی قرآن کے اور 10 نام ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ہدن، وہاں بھی کہا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے سمجھنے میں کوئی دقت الجھن نہ ہو، بالکل کلیئر، صاف سمجھ میں آ جائے ہر کسی کو۔ قرآن کی دلیلوں میں یہ معجزہ ہے کہ جاہل عالم سب کو سمجھ میں آ جائے اگر سمجھایا جائے یا کوئی پڑھے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی دلیلیں ہیں، بہت روشن دلیلیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ الفرقان ہے۔ فرقان، فرق کرنے والا، کس میں؟ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، ہاں، جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ، کیا قبول کرنے کے لائق ہے، کیا رد کرنے کے لائق ہے، اس میں فرق کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہو کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی نقصان دہ ہے، کس سے بچنا چاہیے، کس کو اختیار کرنا چاہیے، تو قرآن کی روشنی میں دیکھیے، قرآن کو اسٹینڈرڈ بنائیے، معیار بنائیے، دیکھیے کہ قرآن کی روشنی میں کون قابل قبول ہے، شخصیات ہو، اعمال ہو، عبادات ہو، عقائد ہو۔ فلاں امام بہت بڑے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ہے، ان کی یہ تعلیم ہے، دیکھیے قرآن کے مطابق ہے کیا؟ قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، وہ اڑے نہ اڑے۔ اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، نہیں چلے گا۔ پیروں کے نیچے رکھیے، اسے چھوڑ دیجئے۔
فلاں امام ہمارے یہاں لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے، کسی کو فرصت نہیں ہے. یہ رمضان آتا ہے قرآن سے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، ہم ڈھونگ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب رمضان بھی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا، جیسے ہی ہلال عید نظر آیا شیاطین کو قید کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، اور کہا کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا، اب تو رک جا. یہ رمضان ہے. اب اس میں بھی اگر آپ اور ہم نہیں سدھرے، متقی نہیں بنے، قرآنی انسان نہیں بنے، قرآن سے نہیں جوڑا، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے، قرآن سے نہ جڑ جائے. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا جہاں نقطے پر رکا کہ یہ 2-3 جگہ قرآن میں شفا کہا، روح کہا، نور کہا، یہ روشنی ہے، فرقان کہا، ذکر کہا قرآن کو. اور یہ میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت ہے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو دنیا میں. یہ ہدایت نہیں ہے تو دنیا میں راستہ غلط، آخرت میں. آج دیکھو دنیا میں جو جس مذہب میں پیدا ہوا، جس گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ ہندو ہیں تو وہ بھی ہندو، ماں باپ نصرانی ہیں تو وہ بھی نصرانی. مسلمانوں میں ماں باپ شیعہ ہیں تو بچہ بھی شیعہ، ماں باپ حنفی شافعی مالکی ہیں تو یہ بھی وہی ہے، ماں باپ اہل حدیث ہے تو آج اہل حدیث بھی ویسے ہی ہے. حالانکہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دلیل جال کر ہر بات کو قبول کرتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگ اتنی غفلت ہیں. یہ ذکر ہے، جو ذکر والا نہیں ہے غافل ہے تو غافل ہو گئے ہیں. تو ہمارے نوجوان جو اس کے پیچھے اس کے پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پیچھے، وحدت الوجود کو ماننے والوں کے پیچھے، حدیثوں کا انکار کرنے والوں کے پیچھے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے پیچھے، جو قرآن حدیث کے متفق عقائد کے خلاف باتیں ہیں، ایسی باتوں کے ماننے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں. علماء پر اعتراض کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے علم سے دور کرنا ہے، قرآن سے دور کرنا ہے، تو اہل علم سے دور کر دیجئے. ہم دور ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ اشارہ کر رہا ہوں موجودہ حالات میں ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں. فکر کیجئے، آپ کی اولاد، ہماری اولاد کفر اور ارتداد کے راستوں پر چل رہی ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. تو تربیت کیجئے. تربیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن. یہ قرآن ہدایت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسا زبردست اہتمام کیا. بچوں کو پڑھاتے تھے، دہراتے تھے، سنتے تھے. امہات المومنین سورہ احزاب میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یا نساء النبی، کیا آگے قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا کہ آگے کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے، وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مَا يُتْلَى فِيهَا، کیا ہے، من آیات اللہ، تمہارے گھروں میں جو قرآن ما یتلا، جو تلاوت کیا جاتا ہے قرآن، اس کا ذکر کرو. اور حکمت جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے، تمہارے دلوں سے گندگی دور کر دے اور باہر سے بھی صفائی کر دے، دل کی بھی اور باہر کی بھی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ نے کہا کہ قرآن کی جو تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے، تو مسلمان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے. گانے بجانے، موسیقی، جو آج کل ہمارے موبائل چلتا ہے، ٹی وی سیریل ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم لگے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس قرآن کو یاد کرو. یہ ہدایت ہے. ہدایت میں نے کہا یہ ہماری کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، آکسیجن سے زیادہ، کھانے پینے سے زیادہ، اور دنیا کی کسی بھی دوسری ضرورت سے زیادہ بڑی ضرورت ہے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن ہدایت ہے. قرآن کیسے ہدایت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اعتبار سے، عقائد میں، عبادات میں، اعمال میں، یہ مکمل کتاب ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو کسی امام کی کمی پورا کرنے کی ضرورت پڑے، کسی سیاستداں، کسی نئے تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ کی کسی تحقیق کے ذریعے سے آپ قرآن کی کمی کو پوری کریں. قرآن میں پورا ہے، سب کچھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، آپ کی زندگی کی ایک ایک بات ہے. کہ جب ہم قرآن کہتے ہیں تو یہاں یہ بات دھیان رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسی میں ایک جملہ ہے، وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وَلَن يَتَفَرَّقَا. یہ قرآن اور سنت، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں. یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں. یعنی قیامت تک اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتاب دونوں جدا نہیں ہو سکتے.
تو اب میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ میرے بزرگ نے مانا، میں فلاں بڑے مولانا صاحب کی لال ڈائری والی کتاب پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے جو قرآن سمجھایا میں سمجھ لوں گا۔ کوئی تدبر پڑھ رہا ہے، کوئی تفہیم پڑھ رہا ہے، کوئی حکیم الامت، کوئی فلاں اور فلاں کی پڑھ رہا ہے، اس کے خیالات کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن جاننے کا طریقہ بھی ہے، بائنڈنگ کی ہے اللہ نے۔ قرآن کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بہتر کوئی معنی بتائے گا؟ پھر اللہ اور رسول نے جو بتایا تو سب سے زیادہ کس نے سمجھا اس کو؟ قرآن کو۔ صحابہ کرام اس زمانے کو جانتے تھے، صحابہ کرام اس زمانے کی عربی کو، زبان کو، محاوروں کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام زیادہ سمجھیں گے یا بعد کا کوئی آنے والا مفسر جس نے 25 جلدوں میں 40 جلدوں میں قرآن لکھ دیا، جس کا ڈنکا بجتا ہے؟ ہاں، وہ سید قطب ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، امین احمد اصلاحی ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، یا بات کے اس سے بھی پہلے کے لے لو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ سب ائمہ کرام ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی ان میں سے ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جو یہ بولیں گے وہی مانوں گا، جو یہ حلال بولے حلال، جو یہ میرا مسلک ہے، امام شافعی نے جو کہا وہی مانوں گا، قرآن کچھ آئے حدیث کا نہیں مانوں گا۔ امام شافعی نے بھی کہا کہ وہ گمراہ ہے، بعض حالات میں کفر تک جائے گا۔ ہم کو فرصت نہیں ہے، لیکن ہم نے جس مسلک میں جنا آنکھیں کھولی ہے وہی مانیں گے۔ میں بول رہا ہوں، کہیں گے یہ مولانا تو اختلافی بات کرتا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ میرا یہ صراط مستقیم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن نے جو دیا ہے یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو۔ ایک ہے، سارے مذہب سچے جھوٹ ہے، سارے مسلک اچھے غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا یہ راستہ ہے جنت کا۔ کون سا راستہ؟ قرآن اور سنت والا، اسی کی اتباع کرو۔ ہاں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو، میں اس کو ترجمہ کروں، دوسرے مسلکوں پر مت چلو۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں کہ رمضان گزار رہے ہیں، فضیلتوں کے چکر میں ہیں، لیکن فضیلتیں ملے گی کیسے؟ جب ہم صحیح قرآن کو مانیں گے، اس کو اختیار کریں گے، میرے اسی راستے کی اتباع۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ راستے جو الگ الگ آپ اختیار کریں گے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، نیا مسلک بنا دیں گے۔ ہاں، کچھ چیزیں آپ دین کی کر رہے ہیں، لیکن اگر اصولی طور پر آپ نے ایک چیز بھی اگر دوسری اختیار کر لی قرآن حدیث سے ہٹ کے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے، تو آپ نے الگ مسلک بنا دیا۔ میرے بھائی، رمضان مبارک کی مبارک ایام میں، جمعہ کے خطبے میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، سب سے اہم باتیں ہیں۔ آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، کوششیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے قبول ہونے کی بنیاد میں نے پچھلے ہفتے میں بتائی تھی کہ دو ہے، اخلاص اور متابعت رسول۔ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے بتائے طریقے پر ہو، جو رسول نے بتایا، قرآن نے بتایا۔ اور جب ہم کہتے ہیں رسول کی سنت ہے، تو رسول کی سنت قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ رسول کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، تو رسول کا عقیدہ قرآن کے عقیدے کے حق سے نہیں ہے۔ رسول کے مطابق عبادت ہونی چاہیے، حلال حرام کو ماننا چاہیے، اخلاق کو ماننا چاہیے، حقوق کو متعین کرنا چاہیے، تو جو رسول نے بتایا وہ قرآن کے مطابق ہی ہے۔ قرآن سے ہٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی لیے سفیان رحمہ اللہ امام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو، میزان اکبر۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پہ تولو۔ آپ کی عبادت ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پہ دیکھو کہ آپ نے جیسے بتایا، آپ نے جو نماز بتائی، آپ کی نماز ویسی ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو رسول کی نہیں ہے۔ امام حنیفہ کی ہے، امام شافعی کی، امام مالک کی ہے، آپ یہ دیکھتے ہو کہ میری نماز میرے امام کے مطابق ہو، یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ امام کائنات کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ان کی اتباع کرو۔ اللہ نے کہا ہے جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس سے رسول کو اللہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ کہتے کہ ہاں اللہ نے تو بھیجا ہے، لیکن میں نے ایک امام بنا لیا تو اس کی مانوں گا، تو قرآن آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، اب یہاں ایک بات جو امام ماجوری کی، میں نے کاغذات لیا، اس میں ایک بہت ہی زبردست قول مجھے پسند آیا امام ماجوری رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ اس پر اس کی یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حق کے ساتھ۔ نوٹ کیجیے، ہم لوگ قرآن آج پڑھ رہے ہیں رمضان میں، پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، سنتے ہیں، سننا چاہیے، لیکن کیا حق کی تلاوت ہم سمجھتے ہیں، ادا کرتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت
یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تلاوت کرنے کا حق کیا ہے وہ سمجھے، کیسے حق ادا ہوگا۔ تو اس کو حق ادا کرنے سے پہلے شیخ عبد الرزاق نے پہلے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن میں، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں؟ قرآن کے جو حقوق ہیں اس میں ایک ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، صحیح ڈھنگ سے تجوید کے ساتھ پڑھا سیکھا جائے، پھر اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کو پہنچایا جائے دوسروں تک۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، میں نے شارٹ میں بیان کیے۔ تو اس کے ضمن میں کہا، امام آجوری کا قول پڑھتا ہوں، عبد الرزاق کا، شیخ عبد الرزاق کا چھوڑتا ہوں، بات وقت کم بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن اللہ کے کلام پر تدبر کیا، جو شخص اللہ کے کلام پر تدبر کرے گا تو وہ عرف الرب عز و جل، پہلا بڑا فائدہ بتایا کہ وہ رب کو پہچانے گا۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، توحید کے لیے، اور یہ کب ہوگی؟ معرفت رب سے۔ رب کی معرفت سب سے زیادہ، سب سے کھلی، سب سے صحیح کون دے گا؟ رب کائنات۔ دنیا کا کوئی انسان اللہ عقل کے ذریعے سے اللہ کو اجمالی طور سے پہچان سکتا ہے، تفصیلی طور سے نہیں۔ اللہ کا تعارف غیب ہے، ہماری عقل سے باہر ہے، اس لیے اللہ کا تعارف اللہ ہی جانتا ہے، وہی کرائے گا، اور اللہ کی طرف سے رسول کرائیں گے۔ تو جو اللہ کا کلام پڑھے گا، امام آجوری کا کلام، وہ رب کے کلام کو پڑھے گا تو رب کو پہچانے گا، معرفت حاصل کرے گا، اور اس کی سلطان اور قدرت، اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کی عظمت کو، عظیم الشان کتنا زبردست ہے یہ جانے گا۔ وعرف عظیم تفضلہ علی المؤمنین، اور جو قرآن پڑھے گا وہ مومنین پر اللہ کے عظیم احسانات کو، فضیلت اور مہربانیوں کو پہچانے گا۔ وعرف ما علیہ من فرض عبادتہ، اور یہ بھی پہچانے گا کہ بندے پر اللہ کی عبادت کا کیا حصہ فرض ہے۔ فألزم نفسہ الواجب، تو اپنے آپ کو واجب چیز کا پابند بنائے گا۔ جب قرآن پڑھے گا تو یہ جانے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ ہاں، اللہ سے محبت ہوگی، معرفت ہوگی تو محبت ہوگی، معرفت ہوگی تو اللہ کا ڈر ہوگا، معرفت ہوگی تو اللہ پر توکل اور اللہ سے امید ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پکڑے گا، گرفتار کرے گا۔ معرفت کا معنی، یہ ساری باتیں آ گئی اس میں۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مکلف بنائے گا۔ فَحَذِرَ مِمَّا حَذَّرَهُ، تو بندہ ڈر جائے گا اس چیز سے جس سے اللہ نے کلام میں ڈرایا ہے۔ وہ حضر مولا کریم، اس کا مولا کریم نے جس سے ڈرایا ہے وہ ڈر جائے گا۔ وَرَغِبَ فِيمَا رَغَبَهُ، اور اس چیز میں رغبت کرے گا جس سے رب نے رغبت دلائی ہے، جنت سے رغبت دلائی ہے، تو بندہ جنت کا شوق پیدا کرے گا۔ جنت میں جانے کے اعمال سے رغبت دلائی ہے، بندہ ان اعمال کی طرف رغبت پائے گا۔ جب جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم پہ طرف لے جانے والے اعمال سے ڈرایا ہے، بندہ اس سے ڈرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ ومن كانت هذه صفته عند تلاوت للقرآن وعند سماعه من استماعه من غیره، کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی یہ صفت قرآن کی تلاوت اور کسی دوسرے سے قرآن جو پڑھ رہا ہے، جیسے امام پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، دوسرے سے قرآن کے پڑھنے کے وقت، سننے کے وقت جس کی یہ صفت ہوگی، یہ نیت ہوگی، کان القرآن له شفا، تو قرآن اس کے لیے شفا ہوگا۔ رمضان آیا، رسمی طور سے ہم نے یوں ہی پڑھ لیا، گلے کے نیچے سے نہیں اترا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خارجیوں کی مثال بتائی تھی اللہ کے رسول نے بخاری مسلم کی، 30 سے زیادہ حدیثوں میں ہیں۔ یتلون قرآن پڑھیں گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، ان کی حلق سے نیچے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ہم ویسی تلاوت کرنا چاہتے ہیں؟ امام آجوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حق کے تلاوت کے ساتھ غور کر کے، تدبر کر کے، سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے لیے شفا ہوگا۔ فاستغنا بلا مال، ایک تو اس کے لیے شفا ہو جائے گا، اور بغیر مال کے وہ غنی مالدار بن جائے گا۔ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کا علم اور شفا اور نسخہ مل گیا تو مالدار ہو جائیں گے، آپ سے زیادہ مالدار ہوگا نہیں۔ وعز بلا عشیرت، اور گھر خاندان، بڑا خاندان کوئی ہو نہ ہو، وہ عزت والا اور سماج میں ایک قوت والا بن جائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے عزت دے گا۔ وَأَنَسَ مِمَّا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ غَيْرُهُ، اور جس چیز سے دوسرے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں، اس سے یہ شخص مانوس ہو جائے گا، ہے نا۔ بہت سی چیزوں کو، شریعت اور دین کی روزہ رکھنا کچھ لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، ہاں، مومن کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا ہم کو بھاری پڑتا ہے۔ صحابہ کرام گردن کٹا رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، ہاں ہاں، عجیب چیز ہے نا۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ ہاں، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب محبت ہوتی ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت حق کی تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس شخص کا، ایسے شخص کا وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ التِّلَاوَةِ لِلسُّورَةِ إِذَا افْتَتَحَ۔ اب یہ جملہ بڑا پیارا، چوٹ ہے اس میں بہت اچھی، اور آج ہم اپنے آپ کو کھنگا لیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے حق کے تلاوت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جب قرآن پڑھنا اس نے کسی سورت کو شروع کرتا ہے، پڑھنا کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اس کی
اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ متا اتعظ بما اتلو، جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس سے میں کب نصیحت پکڑوں گا، ہاں اس سے کب میں نصیحت پکڑوں گا، اس کو کب سمجھوں گا، اس پر کب عمل کروں گا، اس کا حق کب ادا کروں گا. ہاں ولم یکن مراد، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا متا اختم السورہ کہ یہ سورہ میں کب ختم کر لوں گا. ہمارے یہاں جب بات ہوتی ہے تو دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، ارے میں نے کیا ہے پہلا پارہ شروع کیا، میں ابھی پہلے ختم کر لینا چاہتا ہوں، اتنا ختم کر لینا چاہتا ہوں، اتنا ختم قرآن ختم کر لینا چاہتا ہوں، آخری اشر چل رہا ہے، ہاں ادھورا ہے پورا کر لینا چاہتا ہوں، یا 2 مرتبہ ہوئے تیسری مرتبہ کرنا چاہتا ہوں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں، اسی میں وہ قول نقل کیا، شاید میں بعد میں بھول جاؤں، انہوں نے کہا کہ قرآن کو تدبر سے پڑھنا، ایک آیت آپ تدبر سے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، سمجھ لے وے، ایمان کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے پورا قرآن پڑھنے سے. جملہ دھیان سے سنیے اور یہ بہت اہم ہے. ایک آیت آپ تدبر کے ساتھ، حق کے تلاوت کے ساتھ پڑھیں جو اس کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نقل بھی کیا کہ بعض سلف ایسا ہوا کہ رات بھر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن تو کہیں گے، تو آخری جملہ ان کا ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو لوگوں کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں بخشتا ہے تو حکیم ہے اور عزیز غالب ہے، تیرے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی تہجد میں، قیام اللیل میں، رات بھر یہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، ایک آیت. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت پڑھیں، قرآن ختم کرنا اہم نہیں ہے، قرآن سمجھنا اس سے زیادہ اہم ہے. اس کا مطلب میں ختم کرنے سے روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں کے 95% مسلمان تلاوت بھی کرتے ہیں تو حق کے تلاوت کا لحاظ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے رسول کی سنت اور سورت اور سنت کو چھوڑ نہیں سکتے. رسول سے محبت ضروری ہے، رسول سے محبت ہوگی تو اتباع ہوگی تو قرآن کی اتباع ہونی ہی ہے. میں ضمناً یہاں ایک بات جوڑ رہا ہوں جو قرآن سے متعلق ہی میں مانتا ہوں، آپ کہیں گے کہ موضوع سے الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، فرض ہے. اللہ کے بعد دنیا میں مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو رسول سے، اور نہیں ہے تو وہ آدمی ایمان والا یا کامل ایمان والا نہیں ہے. یہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے سامنے اس کے باپ، اس کے بچے اور اس کے فلاں اور فلاں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہے نا، ساری دنیا سے زیادہ. تو محبت صرف اشارہ کروں، بہت کم وقت ہے، زیادہ ہو رہا ہے بہت کم وقت میں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا، قرآن کو بیان کیا، پہلے ہی اعلان کیا، ابو لہب مخالف ہو گیا، سگا چچا. آپ کے صرف چچا لوگوں میں دیکھیے، چچا تھے تو خاندانی رشتے کی بنیاد پہ عربوں میں محبت بھی ہوتی تھی، زیادہ تعصب تھا، پھر بھی ابو لہب نے مخالفت کی، سگا چچا مخالفت کی، رد کیا، ستایا وہ اور اس کی بیوی نے. اللہ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں قیامت تک تلاوت کیے جانے والا قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات وامرأتہ حمالۃ الحطب. ترجمہ پڑھیے، میں فی الحال نہیں کرتا. ہلاکت کا پروانہ قیامت تک کے لیے سنا دیا اللہ نے رسول کی مخالفت، قرآن کی مخالفت کرنے پر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا دیکھیے، حضرت ابو طالب، حضرت بول رہا ہوں، ابو طالب، حضرت علی کے والد ابو طالب بہت محبت کرتے تھے، کفار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، سہارا بنے، شیب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ میں ساتھ رہے. میرا سوال ہے خطبے میں، آپ سے جو آپ بولیں گے نہیں لیکن سوچئے، جواب دیجئے کہ کیا یہ ساری چیزیں دلیل ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، دل سے مانتے بھی تھے کہ ان کی دعوت سچی ہے، یہ سچے رسول ہیں؟ تو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا، محبت تھی. بہت اہم پوائنٹ ہے، شیخ محمد عبد الوہاب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے چتت و مسائل میں. محبت تھی لیکن ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کی شریعت کی اتباع نہیں کی، باپ دادا کا دین مانا، مر گئے. اللہ کے رسول آخری وقت میرا کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا. ابو جہل نے کہا ارے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ مطلب ابو جہل بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے گا تو باپ دادا کا رد کر دیا. آج مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، ابو جہل جو جہالت والا تھا اس سے بڑے جاہل ہیں آج کے بہت سے مسلمان، جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، رسم و رواج بھی مانتے ہیں، امام فلاں پیر فلاں کی بات بھی مانتے ہیں، قرآن کے خلاف مانتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. ابو جہل کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو باپ دادا کا رد ہو گیا. ابو طالب کیا باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا.
اللہ کے رسول نے کہا مغفرت کی دعا کروں. قرآن آ گیا کہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے, چاہے وہ قرابت دار رشتہ داری کیوں نہ ہو. یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. ابو طالب جہنمی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے. کون؟ اللہ کے رسول کے چچا. رسول سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ میرا سوال ہے بہت سارے مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, آپ اور ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہیں گے, جو نہیں کہے گا وہ کافر. جو کہتا ہے رسول سے محبت, تو آپ کیسی محبت کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے اور بولتے ہیں کہ میں اپنے امام کا قول مانوں گا, ان کا مسلک مانوں گا, ان کے طریقے سے نماز نہیں پڑھوں گا, ان کی سنت نہیں مانوں گا, تو آپ رسول کو مان رہے ہیں. کیا محبت کس کی زیادہ ہو گئی؟ آپ کی امام کی ہو گئی, آپ رسول کا رد کر رہے ہو. یہ آمین رفع الیدین عقیدہ, یہ تو میں اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں, یہ تو سنت ہے. اس کے مقابلے میں بنیادی چیزیں عقیدہ ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے. اشعری ماتریدی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر چیز میں ہے. صوفی لوگ کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں مسلمان اللہ کی بات کا رد کر رہے ہیں, رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں. کیسے قرآن حدیث سے محبت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ہاں, امام حنیفہ یا امام آجوری اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے پورا قرآن, امام حسن بصری کا قول ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, اس نے قرآن پڑھ کے میرے سامنے کہا کہ میں نے قرآن کو پورا پڑھ لیا, ایک حرف بھی چھوڑا نہیں, لیکن اللہ کی قسم جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا, پورا قرآن چھوڑ دیا, زبان سے پڑھا, حلق کے نیچے گیا ہی نہیں, مانا ہی نہیں. سود کھا رہے ہیں ہم, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم, شرک کر رہے ہیں ہم, وحدت الوجود مان رہے ہیں ہم, اماموں کی بات کے سامنے رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں ہم. کہاں قرآن ہمارے گلے کے نیچے اترا؟ اگر ایسے کئی رمضان بھی مل جائے تو ہمارے لیے کیا فائدہ. اس لیے اس رمضان کی قدر پہچانیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, امام آجوری کے قول کو پورا کروں, کہ بندہ یہ سوچتا ہے تلاوت کے وقت کہ میں کب اس سے نصیحت پکڑوں گا, یہ نہیں سوچتا کہ کب یہ سورہ ختم کروں گا. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے. ہاں, یہ غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتی, اور اس کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے. عبدالشیخ عبدالرزاق نے اس پر اور سوال کیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں جو حلال ہے حلال مانوں گا, اس میں جو حرام ہے حرام مانوں گا, اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہی مانوں گا, رسول کی اتباع کرو, رسول کے سامنے کسی کی نہیں مانو, نہیں ماننا ہے. کیا میں مانتا ہوں؟ آج مسلمان مانتے ہیں, آپ اور ہم ماننے کو تیار ہیں. ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو, اپنے دوست احباب کو جو حق جانتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, سنت کے خلاف ہے, عقیدے میں خلاف ہے, سمجھانے کو تیار نہیں ہے. کون سے قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں ہم؟ اسی وجہ سے مسلمانوں کی یہ درگت ہے میرے بھائیوں. یہ بہت کچھ باقی ہے, لیکن نتیجے کے طور پر اپنی بات کہنے کی بجائے دو تین قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا ہوں, صرف ترجمہ کرتا جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو اللہ نے ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کی تلاوت کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں یہ ابھی اس آیت کی طرف, سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ حدید کی آیت, اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ آیت اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے رمضان المبارک کی اس گھڑی میں اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد اللہ نے اتنا اہتمام کیا, اتارا, محفوظ کیا, سارا پہنچا دیا. رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا, ماحول بنا کے آپ کو دے دیا کہ اپنی بخشش کرا لو, جنت لے لو, جہنم سے بچ جاؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ, شکر گزار بن جاؤ. اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا. تو وہی سوال کر رہا ہے, دیکھیے اس کی کرامت, اس کا کریم ہونا. وہ کہہ رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور وما نزل من الحق, جو حق اللہ نے نازل کیا قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں رسول پر, جو حق نازل کیا اس کی وجہ سے ان کا دل نرم پڑ جائے, کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے, آپ سے. الم یعن للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق اولئک, کہہ رہے ہیں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں, یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو الکتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, کتاب تو ملی, توریت انجیل ملی, لیکن اس کو پڑھ نہیں رہے, ایک لمبی مدت گزر گئی, غافل ہیں. تو کیا ہوا نتیجہ؟ فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. میں نے اس سے پہلے بیان کیا دل کی سب سے بڑی بیماری قساوت قلبی. علامہ ابن قیم نے بتایا قساوت قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل اتنا سخت ہو جائے کہ ہم اور آپ قرآن سن رہے ہیں, واعظ سن رہے ہیں, جنت جہنم کا ذکر سن رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نصیحت سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں.
علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں، اثر کچھ بھی نہیں. یہ بیماری ہے، اللہ کا عذاب ہے یہ. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً سورہ مائدہ میں آئی تھی بات رات کے درس میں کہ ہم نے یہود و نصارہ کے دلوں کو قاسی بنا دیا، سخت بنا دیا. یہاں اللہ نے کہا لمبی مدت جب آپ کی غفلت کی ہوتی ہے. علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنے بھی فتنے، شرارت اور فساد پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ مبدأ الشرور ہے، قساوت، دل کا سخت ہو جانا انسان کے اندر سارے شر، برائیاں، خرابیاں، بدعقیدگیاں، بدعمالیاں آنے کا کی بنیاد ہے. تو جب لمبی مدت بن گئی، اہل کتاب نے کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا تو دل سخت ہو گئے. مطلب ہم کو، آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اوپر کی آیت سے جوڑیے، دل نرم نہیں ہوئے کیا؟ تو لمبی مدت گزر گئی، ہم قرآن کو سمجھنے، ماننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ عذاب آئے گا اللہ کا کہ ہمارا دل سخت ہو جائے گا. اللہ ہمیں بچائے. ہاں، تو اللہ نے کہا آگے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں. کیا آج ہم بھی اکثر لوگ ایسے نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ ایک آیت سامنے رکھیے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، دل سے در نہیں ہے کیا؟ علامہ ابن قیم نے اس آیت کے ضمن میں بڑی شاندار باتیں کہی ہیں، وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا، میں دو جملے میں کہوں، انہوں نے دو پیراگراف میں کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے. اب اگر قرآن میں انہوں نے دلیل دی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اللہ نے کہا سورہ حشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو تم پہاڑ کو دیکھو گے کہ وہ نرم پڑ جائے گا، عاجز ہو جائے گا اور بکھر جائے گا، پسچ جائے گا. پہاڑ پر نازل کرے. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ پہاڑ پگھل جائے، گل جائے، بکھر جائے، لیکن یہ گوشت کا ٹکڑا، ہم اور آپ گوشت اور لوتھڑے کے ٹکڑے، ہمارا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہے کہ قرآن اثر نہیں کر رہا ہے. تو اب جس شخص کو، علامہ ابن قیم آگے کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو قرآن نرم نہ کرے، دل نہ پگھلائے، جس کا دل نہ پسیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے، اللہ پر کوئی بعید اور کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت عظیم اور ہولناک آگ تیار کر رکھی ہے کہ جب قرآن سے آپ کا دل نہیں پگھلا تو جہنم میں آپ کو جلنا پڑے گا، وہاں پہ وہ آگ پگھلائے گی آپ کو. قرآن کو نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوگا، وہ وعید قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے بندے پر اتارا. کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. قرآن جس کے پاس، نبی کے پاس آیا اور نبی کے ذریعے ہمارے پاس، تو اس کے ذریعے سے دنیا کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے. آج دنیا کو قرآن کی کتنی ضرورت ہے. دنیا کے قوانین، دنیا کے دنیا دار حکمراں، خود غرض حکمراں، بے راہ رو حکمرانوں نے دنیا کو فتنہ فساد کی آماجگاہ بنا دیا ہے. ان فتنوں کا علاج، شفا قرآن ہے. امن قائم کرنے کی تعلیم قرآن ہے. ہم مسلمان اپنے گھر میں امن قائم نہیں کر پا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، تو ہم کو کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں. ہاں، ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم کو ختم کر دے گا، دوسرے کو پیدا کرے گا. اور نو مسلم زیادہ اسلام کی کام کر رہے ہیں. آج نئے حدیث زیادہ قرآن حدیث کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں صحیح عقیدہ پھیلا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں غلط چیز کا. ہاں، آپ نہیں کریں گے تو اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے. دنیا کے لیے ڈرانے والا بننا ہے تو الفرقان کو پہلے سمجھیں. دوسری بات، اللہ کے رسول سے اور بھی جگہ کہا کہ فذکر من یخاف بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سورہ قاف میں کہا جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میری دھمکی سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. تو دعوت و تبلیغ کرنے والے الٹے سیدھے واقعات، پیروں کے واقعات، صوفیوں کے واقعات، ہوا میں اڑنے پانی پہ چلنے کے واقعات، یہ کوئی مطلب نہیں رکھتے. اللہ نے رسول سے کہا ہے قرآن سے تبلیغ کرو، قرآن سیکھو، اس سے دعوت دو. اس کی جو تاثیر ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی. اور یہ دیکھا ہے دنیا نے، سن کر جو ہے مسلمان ہوتے گئے لوگ. آج بھی یورپ اور امریکہ میں بہت سے لوگ ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کر، فلاں فلاں کے واقعات پڑھ کر نہیں ہوتے. تو اللہ نے کہا، اور اللہ کے رسول نے کہا مجھ پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو ڈراؤں اور جہاں تک پہنچے ان پر ڈراتا رہوں. قرآن کے ذریعے جوڑیے ان کو، کڑی کو. اگلا میں کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قرآن کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو ہم لے کر نہیں گئے، بس یہ 2-3 آیتوں کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچے ہوا کہ وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ اس دن، قیامت کے دن، سلطنت رحمان کی ہوگی. پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، 7 آسمان دائنے ہاتھ پر لپٹا ہوا. اللہ کہے گا اَنَا الْمَلِكُ، میں ہوں بادشاہ. کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟
تو آگے کہا یہ کافروں پر بہت سخت دن ہوگا، سورہ فرقان کی آگے کا نقشہ جو کھینچا اللہ تعالیٰ نے، بس اس پر غور کیجیے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے بار بار چبائے گا، دانتوں سے اپنا ہاتھ چبائے گا. یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کو کا ساتھ لیا ہوتا راستے کے اعتبار سے. ایک اس جملے پر غور کر لیجیے. میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہتا، لیکن میں صرف اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور واقعی دل سے کہہ رہا ہوں، تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر نہیں. اگر ہم جنت چاہتے ہیں، رسول کا مسلک اور رسول کا دین چاہتے ہیں، تو اس ایک جملے پر کہ رسول کا راستہ اختیار کیجئے، حدیث اور سنت کو ماننے والے بنیے، اہل السنہ اہل الحدیث. فلاں امام فلاں بزرگ کو یہ ماننے کا حکم اللہ نے، رسول نے کسی نے نہیں دیا ہے. ان سے مدد لیجئے، ان کا احترام کیجئے، مسلک اللہ کے رسول کا مانیے، دوسروں تک پہنچائیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ کہے گا ہاں یا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سے، کاش کہ میں نے رسول کا ہاتھ پکڑا ہوتا. میں اس کو ایک جگہ کئی مرتبہ تقریروں میں کہا کہ کاش میں اہل حدیث ہوا ہوتا، اہل سنت ہوتا، رسول کی طریقے پہ چلتا، دوسروں کے طریقے پہ نہیں چلتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگلا جملہ ہے، اے کاش، افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو ذکر سے گمراہ کر دیا میرے پاس آنے کے باوجود. قرآن حدیث آیا، لیکن وہ کہا نہیں قرآن حدیث آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو تو امام کا دامن پکڑنا ہوگا. پیر صاحب چشتی قادری نقشبندی کے سلسلے پر بیعت کرنی ہے تو پہلے قرآن اور حدیث کو دماغ سے خروج کر نکال دیجیے. یہ وہ بولتے ہیں، کہتے قرآن حدیث میں گمراہی ہے، شرک ہے، ہماری دعوت میں جو ہے ہدایت کا توحید ہے. انا للہ و انا الیہ، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے اس کو کتاب ضلالت کہا جا رہا ہے. صوفیہ نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے. اتنی بڑی جرأت پر ہمارے درمیان اچھے مانے جاتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن آپ کے گلے سے کہاں اتر رہا ہے؟ حسن بصری 10 مرتبہ آپ نے قرآن پڑھے، لیکن حسن بصری کے قول کے مطابق ایک لفظ آپ کے گلے سے نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اس آدمی کو میں نے دوست بنایا، اس نے مجھ کو ذکر سے جو ہے ہٹا دیا، قرآن حدیث سے ہٹا دیا. ہاں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے ہی. دوسری آیت میں اب سب سے آخری میں عرض کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، زندگی کا ایک چانس ملا ہے. اس ایک آیت کی روشنی میں غور کیجئے، اپنے آپ کو یہاں رکھیے جو اللہ کہہ رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو وہ اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. اللہ پوری دولت خرچ کر کو نہیں بولتا، تم کو بہت دیا ہے، اس میں سے کچھ 2.5% زکوٰۃ، ہاں جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. ہاں مما رزقناکم، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ غور کیجیے، اپنے آپ کو وہاں رکھیے. ہاں یہ بحث وہ مولانا کیا ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے آپ کو رکھیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے. ہم میں سے ہر شخص کے پاس آنے والی ہے. اپنے آپ کو رکھو کہ میرے پاس موت کا وقت آیا. قرآن جو کہہ رہا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، تو وہ کہنے لگے یا رب، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، سورہ منافقون کی آخری آیت، کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں کرتا کہ کچھ قریبی مدت تک مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا. ابھی مر رہا ہوں تو ابھی مت مار، تھوڑا 5 منٹ اور دے دے. 5 منٹ بول رہا ہوں، تھوڑی مدت میں تو 2-4 دن بھی ہو سکتا ہے. 5 منٹ، 5 سیکنڈ، 1 سیکنڈ. اپنے آپ کو رکھیے کہ میں مر رہا ہوں، فرشتہ جان نکالنے آ رہا ہے، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے اور تھوڑا روک دے، ملک الموت کو چانس دے دے. کیوں؟ فَأَقُومْ فَأَصَّدَّقَ، تو میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں. زیادہ ٹائم لگے گا، صدقے میں کم ٹائم لگے گا. اور ایک دوسرا فائدہ بھی ہے کہ مال و دولت کی محبت میں آدمی دنیا میں مرا جاتا ہے، اللہ کو، رسول کو، اللہ کو، اس کے دین کو بھولتا ہے، جنت جہنم کو فراموش کرتا ہے. تو راستے میں خرچ کرنا سب سے مشکل ہو جائے بعض مرتبہ، تو میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، تھوڑا سا ٹائم دے دے رب العالمین. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاؤ، نیکوں میں شامل ہو جاؤ. وقت کی قیمت، ہم کو رمضان ملا ہے، چانس ملا ہے، پھر نہیں ملے گا، یہ جانے کے بعد لوٹے گا نہیں. ہو سکتا ہے ہم مر جائیں اگلے رمضان تک. اس کی قدر پہچانی ہے. اس کی قدر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اندھے ہو کر یہ فضیلتیں مانے جو لوگ مان رہے ہیں. میں نے جو آج بیان کرنے کی کوشش کی اور پچھلے ہفتے میں بھی، عبادت کو عبادت کی روح کے ساتھ کیجیے، قرآن کو قرآن کے حق کے ساتھ پڑھیے، رسول کا مقام پہچانیے. اس کے بعد تھوڑا عمل بھی بہت ہوگا. ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورے قرآن پر بھاری ہوگا. 1 رکعت نماز پڑھنا
100 رکعت پر بھاری ہوگی اگر سنت کے مطابق آپ نے پڑھی ہے. 100 رکعت جو بدعت والا پڑھ رہا ہے بیکار ہے. اس لیے پہلے سنت اور بدعت کو پہچانیے, صحیح طریقے کو پہچانیے. ایک موقع ملا ہے, یہ آپ نے آج نہیں کیا, ابھی نہیں کیا تو کب کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے خرچ کر لو, نیک بن جاؤ, کہ موت کا وقت آیا اور بندہ کہے کہ مجھ کو تھوڑا سا ٹائم دے دے. اللہ نے آخری میں جواب دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو بھی ایک لمحے کے لیے, کوئی موقع کے لیے مؤخر نہیں کرتا, اس کی مدت میں اضافہ نہیں کرتا, مؤخر نہیں کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. شام موت کا وقت آئے گا, ہمیں وقت نہیں ملے گا. یہ رمضان ملا ہے, زندگی ملی ہے, عبادت کا موقع اور چانس ملا ہے, اس کو ضائع مت کیجیے. موبائل میں, گپ شپ میں, غیبت چغلی میں, غفلت میں, اللہ کے قرآن سے دوری میں, بلکہ ان اوقات اور لمحات کا صحیح استعمال کیجیے. ہمارے والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ ہماری زندگی, ہمارا زمانہ ہے. اللہ نے قسم کھا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. خسارے سے بچنا ہے تو ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, یہ 4 صفت. ایمان, اللہ کے کلام کو, علم, قرآن و حدیث کو علم حاصل کریں, اس پر عمل کریں گے, عمل صالح ہوگا, اس کو پھیلائیں گے, تواصی بالحق ہوگی, اپنے ارد گرد میں لوگوں کو حق بتائیے, اور پھر مخالفت جب ہوگی تو اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اس رمضان المبارک میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کر لیا, رمضان کے بعد ہم واقعی مسجد سے جڑے رہے, قرآن سے جڑے رہے, ذکر سے جڑے رہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس رمضان کو ہم سے قبول کیا. ورنہ اگر عید کے ہوتے ہی ہم پھر سے راستہ وہی اختیار کر لیا جو رمضان سے پہلے تھا, گمراہیوں والا, بھٹکنے والا, تو آپ سمجھ لیجیے ہم نے جو محنتیں کی, جگہ کیا, بھوک پیاس برداشت کی, رسم ادا کی, اللہ کی عبادت نہیں کی, تقرب نہیں پایا. اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک میں نیکیاں, عبادتیں اخلاص کے ساتھ, خیر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کو اس کے حق کے تلاوت کے ساتھ تلاوت کرنے والا بتائے. دنیا کی سب سے عظیم نعمت قرآن ہے. ساری دنیا کو, یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, آسٹریلیا ہو, ایشیا ہو, ہر چھت کے ایک ایک دیہاتی کو, ایک ایک شہری کو قرآن کی تعلیم کی شدید ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں. وہ ایک آیت میں بیان نہیں کر سکا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من, اسی پر ختم کرتا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو چن لیا. یعنی دیکھیے, اس امت کو, پورے امت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تم کو دیا تو تم چنے ہوئے ہو, فضیلت کی بات ہے. فمنہم ظالم لنفسہ, تو اب اس امت میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے, رسول کو نہیں سمجھتے, وہ ظالم ہے. ومنہم مقتصد, اور اس میں کچھ میانہ رو ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے توفیق سے, اس کے حکم سے. ہاں, دائیں ہاتھ والے, سابقون الاولون, دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. ہاں, لیکن آگے اللہ نے کہا کہ یہ ذالک فضل اللہ ہے, کہ یہ اللہ کا بہت عظیم فضل ہے جس کو قرآن ملا ہے. اور پھر اللہ نے کہا جنات عدن یدخلونہا, یہ ہمیشگی کی جنت میں داخل ہوں گے. تو بعض علماء نے کہا اس قرآن کے ماننے والے 3 طریقے کے ہیں. ایک ظالم جو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, کچھ عمل کرتے کچھ نہیں کرتے. ایک بیچ کے ہیں جو اس کے چیزوں کو مانتے ہیں, اور کچھ سابق ہیں جو اس کو ماننے میں بہت شدت اور شوق رکھتے ہیں, آگے والے درجے پہ رہتے ہیں. تینوں جنت میں جائیں گے. ظالم جو ہوگا وہ عذاب جھیل کے جائے گا, کہ فضیلت ہے اس امت کی. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ قرآن کو ماننے والے نے خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اگر شرک پر مر گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے, قرآن و سنت کو ماننے والا, ان پر عمل کرنے والا بنائے, اور اس کی برکت سے دنیا میں عزت عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے, فطروں سے محفوظ رکھے ہمیں, ہماری اولاد کو, اہل و خانہ کو, اور ہمیں دنیا مرنے کے بعد بھی ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا واياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.